अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब सिस्टर्स? उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ अपने घरों में रखा हुआ हो। और आज इंशाअल्लाह हम अपना लेसन नंबर 28 करने जा रहे हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि जब हम नया कोई भी लेसन शुरू करते हैं तो उसके अंदर अगर कोई नोट्स हमें पढ़ने होते हैं, जहाँ पर उसकी प्रैक्टिस होनी है, तो हम पहले नोट्स पढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज आपको जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है मुरक्कब तौसीफ़ी। और ये क्या है? जिस तरह से हमने नाक़िस कंपाउंड पढ़े, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब इशारी, इसी तरह से मुरक्कब तौसीफ़ी भी क्या है? एक नाक़िस कंपाउंड। अब ये कैसा कंपाउंड, मुरक्कब नाक़िस किसे कहते हैं, ये आप माशाल्लाह पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उसको नहीं रिपीट करूँगी, उसकी डेफिनेशन को। आज हम सिर्फ जो पढ़ रहे हैं उसको हम देखते हैं कि जो ये नाक़िस कंपाउंड है, और ये आपका माशाल्लाह 4th नाक़िस कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं, राइट? तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि आप देखिए, इसमें लिखा है कि 2 अस्मा का ऐसा नाक़िस कंपाउंड जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की क्या चीज़ बयान कर रहा है, उसकी अच्छाई या बुराई, यानी कि वसफ़ बयान कर रहा हो, तो उस मुरक्कब को मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि उसमें 2 चीज़ें हमें मिलती हैं, कंपाउंड, राइट? मुफ़रिद मुफ़रिद प्लस कंपाउंड हमने पढ़ा था। और हम मुरक्कब इशारी में भी पढ़ के आ चुके हैं कि उसमें दोनों इस्म होते हैं, एक इसमें इशारा होता है और जिसकी तरफ इशारा किया जाता है, एक वो होता है। मुरक्कब जारी में हमने क्या पढ़ा था? एक हर्फ है और दूसरा इस्म है। मुरक्कब इज़ाफ़ी में भी दोनों इस्म थे। तो यहाँ मुरक्कब तौसीफ़ी में भी क्या हैं? दोनों ही इस्म हैं, ठीक है? दोनों ही इस्म हैं। हम इसको थोड़ा-सा ऊपर कर लेते हैं। अब हर इस्म का अपना नाम है। आपको पता है कि पहले इस्म को यहाँ पर क्या कहा गया है? मौसूफ़ुन, या उसको ग्रामर की बुकों में मनऊतुन भी मिलेगा वर्ड। और दूसरे इस्म को क्या कहा है? सिफ़तुन या नातुन, ठीक है? ये दोनों नाम मिलेंगे। मैं मोस्टली जो है वो नात और मनूत यूज़ करूँगी, ठीक है? वही कि आपकी ज़बान पे जो चीज़ होती है आप वही ज़्यादा करते हैं, उसी बात को आप बार-बार रिपीट करते हैं। तो ये दोनों नाम मिलेंगे, मौसूफ़ुन मनूतुन, सिफ़तुन नातुन। हम यूज़ करने वाले हैं नात और मनूत, ठीक है? एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं इंशाअल्लाह कि एग्ज़ाम्पल क्या-क्या हैं। देखिए, मैंने पहले मुज़क्कर की एग्ज़ाम्पल लेके आई हूँ कि अल अमलु अस्सालिहु, यानी कि यहाँ पर जो बात हो रही है नेक अमल। तो अमल जो है उसकी क्या सिफ़त बताई जा रही है कि वो सालिह अमल है, ठीक है? दोनों जो है मैं मार्फ़ा लेके आई हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर आपको 2 एग्ज़ाम्पल मार्फ़ा और नकरा की है। अब हम इंशाअल्लाह उसको भी आगे देखेंगे। दूसरी मैं मुअन्नस की लेके आई हूँ, पहले मुज़क्कर की हमने एग्ज़ाम्पल पढ़ी, दूसरा क्या है एग्ज़ाम्पल? कलिमतुन तय्यिबतुन, ये नकरा है। क्यों? क्योंकि देखिए अब जो हमें आखिर में नज़र आ रहा है वो तनवीन नज़र आ रही है दोनों में, और ता मरबूता से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है? मुअन्नस, ठीक है? एक पाक अमल। तो यहाँ पे कौन-सा मौसूफ़ है और कौन-सा मनूत? तो ये आपको नज़र आ रहा है नीचे कि कलिमतुन पहला इस्म है जिसको हम मौसूफ़ कहते हैं, मौसूफ़ुन मनऊतुन, और जिसकी तारीफ़ क्या बयान की गई कि वो पाक कलमा है। तो तय्यिबतुन पे क्या है? उसकी सिफ़त या नात बताई जा रही है। तो ये चीज़ बहुत ही माशाल्लाह यानी कि हम कहते हैं ना कि इतनी दफ़ा हम बोल चुके हैं कि अब आपको इतना ईज़ी लगता है कि उसको हम और फर्दर डिफ़ाइन नहीं कर रहे। नोट इसमें क्या है? हर जो भी हमने कंपाउंड पढ़ा उसमें हमने ये भी पढ़ा कि कौन-सी चीज़ किसको फ़ॉलो कर रही है। तो यहाँ पर भी ये है कि सिफ़त या नात जो है वो जिन्स, जेंडर, अदद, कैपेसिटी, वुसअत, एराब में अपने मौसूफ़ को, या जिसे हम मनूत भी कहते हैं, को क्या करती है? फ़ॉलो करती है। कैसे? उस हम देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल। यहाँ देखिए वाहिद की एग्ज़ाम्पल मैं अदद के लिहाज़ से इस दफ़ा मैं लिख कर आई हूँ, हालाँकि आपने अदद नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम बार-बार इतनी दफ़ा हम चीज़ों को कर चुके हैं कि आपको तस्नीया के नाम से भी
آپ فیملیئر ہیں اور جمع کے نام سے بھی آپ فیملیئر ہیں. ہم نے یہ کہا کہ صفت یا نعت جو ہے وہ 4 چیزوں میں اپنے منوط کو فالو کرتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں عدد کے لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم دیکھ کر آئے الولد الصالح کہ کیا ہے نیک لڑکا. تو اب الولد جو ہے وہ واحد ہے تو الصالح بھی واحد ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہو گیا. اب عدد کے لحاظ سے، جینڈر کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں، مذکر ہے الولد، الصالح بھی مذکر ہے. کیپیسٹی کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ معرفہ ہے کہ حمزہ لام ہے، حمزہ لام ہے. اعراب کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں کہ دمہ ہے، اس پہ بھی دمہ ہے. تو چاروں چیزوں میں ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں. اگرچہ آپ نے تسنیہ نہیں پڑھا ہے اور تسنیہ کے اعراب تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑتے ہیں، لیکن عدد کے لحاظ سے بھی دیکھ لیجئے کہ الولدانی الصالحانی، 2 نیک لڑکے. اب اس میں آپ کو بھی اعراب نہیں پڑا ہے آپ نے تسنیہ کا تو وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، لیکن عدد کے لحاظ سے اور معرفہ نکرہ کے لحاظ سے آپ کو پتہ چل گیا کہ دونوں کیا ہیں، معرفہ ہیں. اسی طرح سے جمع میں بھی آپ دیکھ لیجئے اولادو الصالحون، اور سب نیک لڑکے. تو یہاں پر جو ہے اگر موصوف جو ہے منوط جسے ہم کہتے ہیں وہ جمع میں ہے تو اس کی نعت بھی جمع میں. تو انشاءاللہ جس چیپٹر میں آپ کا عدد آئے گا انشاءاللہ وہاں ہم پڑھیں گے تاکہ آپ کو اور بھی اچھی طریقے سے آ جائے. ماشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کافی چیزیں آپ پڑھتے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ ایک موصوف یا منوط کی ایک سے زیادہ صفات ہوتی ہیں. کامن اگزامپل لی ہے میں نے تاکہ سمجھ میں آ جائے. ہم پڑھتے ہیں اللہ الملک القدوس السلام المومن المحمن، پڑھتے ہیں نا. تو اس میں موصوف یا موصوف یا منوط کی پوزیشن پہ کیا ہے؟ اللہ، اسم جلالہ. اب ان کی جو آگے صفت آ رہی ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کاؤنٹ نمبر ڈال دیتے ہیں کہ یہ پہلی صفت ہے الملک، القدوس دوسری ہے، السلام تیسری ہے، المؤمن جو ہے وہ چوتھی اس کی صفت ہے. تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موصوف یا منوط ایک ہوگا لیکن اس کی ایک سے زیادہ صفات آ سکتی ہیں. اب چونکہ یہ ناقص کمپاؤنڈ ہے تو ناقص کمپاؤنڈ کو ہمیں اگر جملہ اسمیہ میں لے کر آنا ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں جملہ اسمیہ ایک کمپلیٹ سینٹینس. تو اس کے لیے ہم کیا لے کر آئے، حامد مدرس جدید. حامد نیا ٹیچر ہے. تو حامد کی تو پوزیشن ہو گئی مبتدا، اب یہ معرفہ ہے، اس مرفوع ہے، کیسے پتا، یہ سب آپ کو پتا ہے. اور اس کی خبر کیا ہے کہ حامد کیا ہے، ایک ٹیچر ہے، مدرسن. تو مدرسن کی پہلی پوزیشن خبر، ٹھیک ہے، اور دوسری پوزیشن منوط کہہ لیں یا موصوف کہہ لیں. ٹھیک ہے. اب اس کی نعت کیا لے کر آئے کہ وہ ٹیچر تو ہے لیکن وہ کیسا ٹیچر ہے، جدید، نیا، جدیدن. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مرکب توصیفی کیونکہ آئی ہے یہاں پہ کمپاؤنڈ، اس میں اس کی خبر تو جو ہے وہ منوط ہو گئی اور جدیدن جو ہے وہ صفت یا نعت ہو گئی. وہ چاروں چیزوں میں میچ کر رہی ہیں یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے. مدرسون کیا ہے، سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ نکرہ ہے، بالکل نکرہ، تنوین ہے اس میں بھی، تو صفت میں بھی تنوین ہے. واحد ہے، بالکل واحد ہے، مدرسون جدیدن واحد ہے. آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جینڈر کے لحاظ سے دیکھ لیں کہ یہ مذکر ہے تو بالکل مذکر ہے. اعراب آپ نے دیکھ لیا، جینڈر آپ نے دیکھ لیا، معرفہ نکرہ ہونے آپ نے دیکھ لیا، عدد دیکھ لیا. چاروں چیزوں میں میچ ہو رہے ہیں، بالکل میچ ہو رہے ہیں. تو یہ چیز انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کیجئے قرآن میں جو کمپاؤنڈ آپ کم از کم سرکل کیجئے. انشاءاللہ جب پوری سینٹینس کو، پوری آیت کو ہم جب انالائز کریں گے، وہ کب کریں گے، جب ہم تھوڑے سے اور رول پڑھ لیں گے. لیکن ایٹ لیسٹ آپ نکالیے قرآن میں سے مرکب توصیفی. دوسرے اگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں، وارثکم کریم، یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 74 ہے کہ باعزت روزی، یعنی رزق جو یہاں پر آیا اس کی نعت بتائی جا رہی کہ وہ کیسا رزق ہے، کریم. تو یہ بھی انشاءاللہ جو ہے آپ نوٹ کیجئے گا، اور یہ بھی چاروں چیزوں میں میچ کرتے ہیں. سورۃ القصص کی آیت نمبر 23 میں آتا ہے، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں. تو یہاں شیخن جو ہے وہ منوط کی پوزیشن پر ہیں اور کبیرن جو ہے وہ نعت کی پوزیشن پر ہیں.
تو دیکھیے جو منود اور نعت ہے وہ بھی کیا ہے، میچ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے اسی لیے ہم اس پورے سینٹینس کو نہیں کر رہے کہ وبونا میں جو ہے وبو کی کیا پوزیشن ہے، نا کی کیا پوزیشن ہے، کیونکہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا۔ تو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ابھی ہم اس لیے انالائز نہیں کرتے آیات کو کہ ہم ابھی بہت کچھ پڑھنا ہے، لیکن کم از کم آپ کمپاؤنڈ نکالیے۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہے قرآن کی، سورۃ الصف کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے کہ اللہ کی نصرت اللہ کی نصرت ان قریب ظاہر ہونے والی فتح۔ تو یہاں پر جو ہے نصر من اللہ سے آیت شروع ہو رہی ہے اور پھر آگے آتا ہے وفتح قریب۔ تو اس میں کمپاؤنڈ مرکب توصیفی کون سا ہے؟ یہ ہے فتح جو ہے وہ منود کی پوزیشن پر ہے اور اس کی نعت کیا آ رہی ہے؟ قریب، یعنی فتح بہت قریب ہے۔ اسی طرح پانچواں آپ دیکھیے ایگزامپل جو ہم لیتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو صراط کی جو نعت ہے کہ کیسا راستہ ہے؟ مستقیم، یہ اس کی نعت ہے۔ پڑھتے ہم سب کچھ سب ہم پڑھتے آ رہے ہیں، صرف ہمیں ان کی پوزیشن یا ان کے کمپاؤنڈ اگر ہیں تو وہ کون سے کمپاؤنڈ ہیں ہمیں نہیں پتہ چلا۔ دیکھیے یہاں پر یہ معرفہ ہے، یہ معرفہ ہے، تو یہ نکرہ ہے، تو یہ نکرہ ہے۔ اس طرح سے آپ چیک کیجئے گا اسے، اور اسی طرح سے ہم انشاءاللہ آگے بھی اس چیز کو اور دیکھیں گے۔ تو یہاں یہ لیسن آپ کا بہت چھوٹا سا ہے، نوٹس آپ کے، اگر ہم لیسن نمبر آپ کا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، آپ کا لیسن نمبر 9 ہم شروع کرتے ہیں، تو دیکھیے اس میں کیا کیا آتا ہے۔ ایک سیکنڈ، کیونکہ میں نے اس کو ریڈی نہیں رکھا تھا آپ کے لیے۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں نوٹس اور زیادہ کر دوں، لیکن میں بہت ہی شارٹ نوٹس کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو انشاءاللہ۔ تو ہم آج اپنا لیسن نمبر 9 بھی شروع کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے لیے اس میں کافی چیزیں آلریڈی لکھی ہوئی ہیں۔ لیسن نمبر 9 میں ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ مرکب توصیفی کی ہماری مور فردر پریکٹس ہونی ہے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ ہمارا کور اپ ہو جائے، جو ہم نے پڑھا اس کی آج پریکٹس ہو جائے۔ لیسن نمبر 9 کو آپ عربی میں دیکھیے لکھا ہوا ہے الدرس التاسع۔ کاؤنٹنگ دیکھیے، نمبر بھی آپ کو جو ہے آپ کو اس طرح سے پتہ چلتے جا رہے ہیں۔ یہاں میں ریڈ پین یوز کروں گی انشاءاللہ، تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 9 کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ الدرس التاسع۔ لیسن نمبر 9 ہے، اس کے دیکھیے 2 پارٹ ہیں، تو یہاں پر انہوں نے حمزہ یعنی 1 پارٹ لکھا ہے۔ اگین کنورسیشن ہے۔ اب یہاں پہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے؟ من حاضر رجلو۔ من کیا ہے؟ اس مستفام ہے۔ حاضر رجلو کیا ہے؟ مرکب اشارہ۔ ہم اس کو انالائز نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ ہم جاتے ہیں جواب کی طرف۔ ہوا عباسن، انہوں نے آدمی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کون ہے، انہوں نے اس کا نام بتایا کہ وہ کون ہے، عباسن۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، بالکل اسمیہ ہے، ضمیر سے شروع ہو رہا ہے ہوا کی، اور یہ کون سی ضمیر ہے؟ مرفوع منفصل ضمیر ہے، اور کون سی ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ جسٹ ریپیٹیشن ہے بہت زیادہ اگین۔ اور اسی طرح خبر کیا ہے؟ مفرد ہے، عباسن، ٹھیک ہے۔ اب وہ عباسن کا بتا رہے ہیں کہ عباسن کون ہے؟ وہ تاجرن ہے۔ تو اگین عباسن مبتدا ہے، تاجرن جو ہے وہ خبر ہے۔ انالائز بالکل نہیں کر رہی ہوں بہت زیادہ ڈیٹیل میں، کہ سب بہت دفعہ ہم کر چکے ہیں۔ آگے جو ہمارا آج ہم نے پڑھا مرکب توصیفی، اب وہ آ رہا ہے کہ عباسن جو ہیں وہ کیسے تاجر ہیں؟ تاجرن غنیون، یعنی وہ غنی تاجر ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ عباسن جو ہے اگین اسم العلم ہے، معرفہ ہے، مبتدا کی پوزیشن پر آ گئے۔ اب تاجرن غنیون کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں خبر کی پوزیشن جو ہے وہ کون سی ہے؟ تاجرن کی پہلی پوزیشن، اور پھر ہم اگین ان کو کہیں گے کہ تاجرن کی دوسری پوزیشن کیا ہے؟ منوط، ٹھیک ہے۔ پھر ہم غنیون کو کیا کہیں گے کہ یہ نعت ہے، نعت یا صفت، ٹھیک ہے۔ میچ کر رہے ہیں، بالکل میچ کر رہے ہیں۔ مذکر ہے تاجرن، تو غنیون بھی مذکر ہے۔ نکرہ ہیں، بالکل دونوں نکرہ ہیں۔ واحد ہیں، بالکل واحد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا رہ گیا آپ بتائیے؟ یعنی کیپیسٹی کے لحاظ سے آپ نے دیکھ لیا نکرہ ہے، جینڈر کے لحاظ سے دیکھ لیا کہ یہ کیا ہیں؟ واحد ہیں، سوری مذکر ہیں۔ عدد کے لحاظ سے دیکھ لیا کہ واحد ہیں۔ اعراب کے لحاظ سے دیکھ لیا کہ کیا ہے؟ نکرہ، ٹھیک ہے۔ یہ 4 چیزیں ہمیں دیکھیں۔
अब आगे दोबारा फिर वो लेकर आते हैं एक और सेंटेंस के हामिदुन मुदर्रिसुन, और ये हमने अपनी अभी नोट्स में हमने किया है, लिहाजा इसको हम नहीं करेंगे, वहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अब वो पूछ रहे हैं माँ हाजा, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि माँ किस चीज़ के लिए आता है और मन किस चीज़ के लिए आता है। हमने ऊपर मन देखा था, मन देखा है ना आपने, मन जब सवाल के लिए आता है तो किस के मुतालिक हम पूछ रहे होते यूज होता है, और माँ किस चीज़ के लिए सवाल के लिए आता है। आप ज़रूर उसको अपने रिपीट कीजिएगा अपने ग्रुप में ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो जाए। तो वो कहते हैं हाजा तुफाहुन, माँ हाजा, इसके मुतालिक पूछा जा रहा है कि ये क्या है, तो वो कहते हैं हाजा तुफाहुन, कि ये क्या है, सेब है। तो अब ये एक सेब, यानी कि ये सेब है, और इसकी तरफ इशारा करके उन्होंने पूछा। अब वो मुरक्कब तौसीफी लेके आए कि कैसा सेब, एप्पल है, सेब है, एप्पल है। अब तुफाहु की पोजीशन क्या है, मुब्तदा है, बिल्कुल है मुब्तदा। फा की हतुन जो है वो खबर की पोजीशन पर है, ये आप सब जानते हैं। अब जो नात लेकर आए हैं वो मोन्नस लेके आए लजीजतुन, कि सेब क्या है, एप्पल क्या है, लजीज फल है। तो फा की हतुन जो है चूंकि मोन्नस है तो नात भी मोन्नस है, सिंपल, कोई चीज इसमें नहीं है, नहीं। बाकी हतुन की दूसरी पोजीशन क्या है, मनूत या मौसूफ। लजीजतुन जो है उसकी पोजीशन क्या है, मौसूफ, सॉरी सिफ्त या नात, ठीक है। अब दोबारा वो पूछते हैं मा ज़ालिका, वो क्या है, यानी यहाँ इसकी तरफ इशारा होके पूछ रहे हैं, जरा दूर है वो, तो इसलिए ज़ालिका आया। तो यहाँ वो लेके आते हैं दूर के लिए कि ज़ालिका वो क्या है, उसफूरुन। उसफूरुन जो है वो एक खास बर्ड जो होता है ना, बर्ड होती है छोटी सी स्मॉल बर्ड होती है जिसे हम स्पैरो भी कहते हैं, उसके लिए आता है। तो उन्होंने कहा कि वो क्या है, एक बर्ड है। अब बर्ड कैसी है, उन्होंने इसको डिफाइन किया कि अल उसफूरु तायरुन सगीरुन, के बर्ड क्या है, वो एक छोटा सा वो परिंदा है, ठीक है। इसमें भी हमारी किस चीज की प्रैक्टिस है, अगेन मुरक्कब तौसीफी, ठीक है। इसमें कोई नई चीज नहीं है। अब वो लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं कि अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन, ये मैंने थोड़ा सा लिखा था कि जो हम एग्जांपल, यानी कि जो छोटी बर्ड्स हैं, जैसे हमिंग बर्ड्स होती है वो भी छोटी होती है, पैरट भी बर्ड है लेकिन वो स्मॉल नहीं है, तो थोड़ा सा मैंने आपको डिफाइन करने के लिए अल उस पूरा को थोड़ा सा लिखा हुआ था। अब हम आगे चलते हैं कि अरबी जबान जो है बहुत आसान है, ठीक है, बहुत तो नहीं है, यहाँ पर वर्ड बहुत के लिए जो है कुछ नहीं है, सहलतुन सिर्फ आया है ये कि अरबी जबान सहलतुन आसान, बहुत आसान है वाकई, इसमें बहुत के लिए कोई वर्ड नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ बहुत आसान है, थोड़ी सी आपको खाली प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर भी लुगतुन सहलतुन दोनों मोन्नस हैं, तो मनूत अगर मोन्नस है तो नात भी जो है वो मोन्नस आई, और इसकी अगेन लुगतुन की जो पोजीशन है पहली खबर, फिर क्या है मनूत, और सहलतुन क्या है उसकी नात। इसी तरह आगे चलते हैं, लेसन आपका दो पार्ट में है, हम पहला पार्ट खत्म कर लेते हैं। फिर वह अब फिर अगेन वो तारीफ कर रहे हैं अरबी जबान की कि अल अरबियतु लुगतुन जमीलतुन, कि अरबी जो लैंग्वेज है वो क्या खूबसूरत है, वाकई खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर भी आप इसको एनालाइज कर लीजिएगा कि मुब्तदा क्या कौन सा है, खबर क्या है, और नात और मनूत की बात हो रही है। इसी तरह से यहाँ पर वो लेकर आए कि अम्मारुन जो है वो कैसा कैसा स्टूडेंट है, तालिबुन मुजतहिदुन, मेहनती। वर्ड मीनिंग आपको आखिर में मिल जाते हैं, और फिर लेके आते हैं वो वाव, और जो महमूदुन है वो कैसा, तालिबुन है कसलानु, सुस्त, लेजी जिसे हम कहते हैं वो है। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि दोनों जो है मैच, नात और मनूत जो है वो चारों लिहाज से मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं मन अंता, वो कौन है, वो कहता है कि अना तालिबुन, मैं तालिबुन, मैं स्टूडेंट हूँ, तालिबुन हूँ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल जुमला इसमिया है। फिर वो सवाल करते हैं अंता तालिबुन जदीदुन, क्या तुम स्टूडेंट हो नए। अब जब भी हमज़तुल इस्तिफाम आता है आपको हर पे जवाब लेके आना पड़ता है। अब वो नए स्टूडेंट थे, तो उन्होंने कहा कि अना तालिबुन जदीदुन, हाँ मैं स्टूडेंट हूँ जदीदुन। तो यहाँ पर भी नात और मनूत की प्रैक्टिस है, सिंपल, ईजी।
ہم نے زیادہ اس میں ٹائم نہیں لگایا کیونکہ بار بار ریپیٹیشن کر کر کے آپ کو ماشاءاللہ سب یاد ہو گیا ہوگا. یہاں انہوں نے پھر آپ کو سوری پین جو ہے وہ آپ کو بار بار تنگ تو کرتا ہے. یہاں اگین جو ہے آپ کو میں دیکھ رہی ہوں کہ ہوم ورک میں دے سکتی ہوں یا نہیں. ایزی ہے, چھوڑ دیجیے اس کو, ہوم ورک نہیں لیتے, یہ آپ لوگ خود کیجیے گا. ٹھیک ہے, اس میں سمپلی جملہ اسمیہ ہے, سینٹینس ہے, اور اس میں آپ کو مرکب توصیفی جو ہے وہ بتانا ہے گا. یہ آپ کیجیے, ہوم ورک ہے آپ کا, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اور کتنے ہیں اس کے اندر, 10 سینٹینسز یہ ہیں آپ کے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ fill in the blank کرنا ہے, each of the following sentences with a suitable. آپ نے اس کے اندر وہ لے کے آنا ہے, نعت لے کے آنا. آپ نے سب کی نعت لے کے آنی ہے. یہاں پر جملہ اسمیہ ہے, یہ مبتدا ہے, یہ خبر بھی دے دیا انہوں نے. اب آپ نے اس سے میچ کرتی ہوئی جو ہے خبر ہے پلس منوط بھی ہے یہ, یا موصوف کہہ لیجئے. آپ نے ان سب کی نعت لے کے آنی. ٹھیک ہے, یہاں آپ نے نعت لانی ہے. یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے مناسب جو بھی آپ کو لگتا ہے آپ لکھیے. اور اس کے علاوہ آپ کو جو تھرڈ آپ کی ایکسرسائز ہے, یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے. اس میں آپ نے کیا لانا ہے, منوط لے کے آنا. تو اس کی پریکٹس ہے جو ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے, ایکسرسائز نمبر 4 بھی ٹائم ہے ابھی تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. سوری, ایکسرسائز نمبر 4 میں آپ نے کیا کرنا ہے, سمپلی آپ نے یہاں پہ سمجھنا ہے کیونکہ ہم نے وہاں پہ ورڈ پڑھا تھا کسلان. کسلان جو ورڈ ہے وہ کس طرح کا ورڈ ہے, اسی کے متعلق کچھ اور ورڈ بھی وہ لے کر آئے ہیں, وہ بتا رہے ہیں ایکسرسائز نمبر 4 میں. یہ جتنے ورڈ ہیں نا, کسلانو, جو آنو, اتشانو, مالانو, اس کو انہوں نے یہاں پر سینٹینسز میں بھی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی صفات ہیں نا, ان پر کیا ہے, ال اور تنوین نہیں آتا, ایون کہ یہ کسرہ بھی نہیں لیتے. یہ آپ کو اسی فارم میں ملیں گے. ٹھیک ہے, یہ ال اور تنوین بھی نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان پر کیا نہیں آتا, کسرہ بھی نہیں آتا. تو ان کی جو مجرور حالت ہے, اگر کہیں یہ مجرور حالت میں آپ کو نظر آتے ہیں, لیکن وہ آپ کو اس سے پہلے والی جو ہے وہ چیز کو دیکھنا ہوگا کہ وہ یہاں پر کسلانو مجرور حالت میں ہے, رفع کی حالت میں ہے, یا فتح کی حالت میں ہے. تو آپ کو اس سے پہلے والی چیز کو دیکھنا ہوگا. تو اس میں جو ہم دیکھتے ہیں اعراب کسی بھی اسم کا, تو ہم اس سے پہلے دیکھتے ہیں نا, جیسے ہم حرف جر لے کے آئے تو پھر کسرہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے اگر ہم نے صرف ابھی شروع میں بات کی تھی کہ انا یا انا آتا ہے, تو اس کے بعد والے اسم پر فتح آتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے یہ بات بہت شروع میں کی تھی. لیکن یہ جتنی بھی صفات ہیں, ان کی جو مجرور حالت ہوتی ہے وہ بھی کس کے ساتھ ہوتی ہے, فتح کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی یہاں آپ کو دمہ نظر آ رہا ہے, یعنی رفع کی حالت تو سیم رہے گی, لیکن اگر اس کسلانو سے پہلے اگر فی, جتنے بھی ہم نے پڑھے, اللہ, کچھ بھی آ جائے, من, حرف جر, تو یہ تب بھی اسی طرح لکھا ہوا ہوگا کسلانو. یعنی ان کی مجرور حالت بھی ہمیں فتح کے ساتھ ہم جو ہے وہ ہوتی ہے, یہ کسرہ نہیں لیتے ہیں. فی آئے گا تو آپ کو بائی رول پتا ہے کہ یہاں پر کسرہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بتایا جا رہا ہے سمپلی. تو یہاں پہ لانو کی میننگ لیزی ہے, جو آنو ہنگری, اتشانو پیاسا جسے ہم کہتے ہیں تھرسٹی, اور مالانو کا مطلب ہوتا ہے فل. انہوں نے سینٹنس میں اس کو لے کر آئے ہیں کہ انا مبتدا ہے اور خبر جو ہے وہ جو آنو ہے. ہم نے کہا خبر جو ہے وہ نکرہ اگر ہے تو وہ اس کے اوپر کیا آئے گا, تنوین. تو دیکھیے تنوین نہیں آئی ہے نا, لیکن یہ خبر ہے. کیوں, کیونکہ ان پہ ال اور تنوین دونوں نہیں آتے. ٹھیک ہے, اب یہاں وہ پوچھ رہے ہیں انتا جو آنو, کہ کیا تم جو ہے وہ ہنگری ہو, بھوکے ہو. تو کہتے ہیں کیونکہ حمزہ آیا تو انہوں نے کہا کہ لا نہیں, انا, میں کیا ہوں, میں بھوکا نہیں, میں پیاسا. تو یہاں بھی دیکھیے تنوین نہیں آئی ہے نا. پھر وہ پوچھتے ہیں لماذا المدرس غضبان اليوم. تو ہم ابھی اس کو انالائز نہیں کر رہے, صرف یہاں پہ اس ورڈ کو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہم کوسچن کو انالائز نہیں کرتے ہیں کہ غضبانو یوز ہوا ہے اور یہ اینگری, اس کا مطلب ہے گا. اور نمبر 4 میں کیا ہے, القوبو. القوبو کا مطلب ہوتا ہے کب. مالانو کیا ہے,
خبر کی پوزیشن پر ہے فل، کب جو ہے وہ فل ہے، سمپلی یہاں پہ بتایا ہے انہوں نے. اور اس کا استعمال جو ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خبر کی پوزیشن پر بھی ہیں تو تنوین نہیں لے رہے ہیں. اور ہم یہ پڑھ چکے کہ ان سے پہلے اگر حرف جر آ جائے گا تو جر بھی جو ہے وہ کسرہ نہیں لیتے ہیں، یہ فتح ہی کی حالت میں ملیں گے. ٹھیک ہے، آگے انہوں نے جو کچھ ہم نے پڑھا، جو ورڈ ہیں نئے انہوں نے یہاں لکھ دیا ہے. انشاءاللہ آپ کو سب ایزی ہیں، ہم یہاں پر کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں پیچھے بھی ہمیں اس کے اندر مل جائیں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے با، تو یہ انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہی ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں. ماشاءاللہ آج آپ نے لیسن نمبر 9، میرا ارادہ نہیں تھا اس کو شروع کرنے کا، لیکن نوٹس بہت چھوٹا سا تھا تو میں نے کہا میں شروع کر دیتی ہوں. تو یہاں پہ الحمدللہ ہمارا لیسن نمبر 9 جو ہے اس میں ہماری پریکٹس جو ہم نے نوٹس پڑھا فوراً کے فوراً ہو گئی، آپ کو ہوم ورک بھی مل گیا، اور انشاءاللہ پھر ہم آگے اس کا جو پارٹ بی ہے وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو ہم یہیں اپنی کلاس ختم کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.